اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حبشہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ اور بھی کئی مسلمان تھے، قریشی مکہ نے اس ٹائم پہ اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجا حبشہ کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کو وہاں سے پکڑ کر کے لایا جائے، پھر سے انہیں ستایا جائے، لیکن اس میں ناکام ہوئے، نامراد ہوئے، اور ان کو پتہ چلا کہ نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اکرام کا، عزت کا معاملہ کیا اور ان کو وہاں آرام سے رہنے کا موقع بھی دیا۔ اس سے بڑے افسردہ ہو گئے قریش مکہ، اور اس کے بعد حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے، مسلمان ہو گئے، جس سے کافروں کا زور کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اور پھر یہ بھی کہ روز بروز، دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اسلام جڑ پکڑتے جا رہا تھا، تو اس سے پریشانی اور بڑھ گئی ان کی۔ کوئی بھی حربہ، کوئی بھی پلان، کوئی بھی ان کا منصوبہ کیا نہیں ہو رہا تھا؟ کارگر نہیں ہو رہا تھا، سب ناکام ہو رہا تھا۔ جونسا بھی وہ ہتھیار استعمال کرتے تھے اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے، وہ سب کا سب کیا ہو رہا تھا؟ ناکام اور نامراد ہو رہا تھا۔ تب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جتنے بھی قریش کے قبیلے تھے، سب متفقہ طور پر یہ تحریری معاہدہ لکھا، تحریری باقاعدہ ایگریمنٹ جیسا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور ان کے جو بھی حامی ہیں، ان کا بالکل مقاطعہ کیا جائے، ان سے قطع تعلق کر دیا جائے، سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اب اس زمانے میں سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے، اب 1-2 مہینے سے کیا ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ، ان سے یہ نہیں خریدنا، ان سے یہ نہیں خریدنا، ہم کو وہ بیچنے کا نہیں، ان سے یہ لینے کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ قریش مکہ نے سارے قبیلے مل کر کے ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم سے نکاح نہیں کرے گا، ان سے میل جول نہیں رکھے گا، جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ باقاعدہ تحریری معاہدہ لکھ کر کے اس کو کعبۃ اللہ کے اندر آویزاں کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا، یا ہمیشہ کے لیے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سپرد نہیں کریں گے، ہم ان کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ بائیکاٹ کریں گے۔ اب وہ لکھنے والا جو تھا نا، تحریر کرنے والا، معاہدہ لکھنے والا، ایگریمنٹ، وہ منصور ابن اکرمہ تھا، جس نے یہ سفاکانہ، یہ ظالمانہ معاہدہ لکھا تھا۔ اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ٹائم پہ سزا دے دی کہ اس نے لکھا تھا، جس ہاتھ سے لکھا وہ انگلیاں شل ہو گئی، کامش نہیں کر رہے، شل بولے تو سمجھ رہے، حرکت نہیں کر رہے تھے، ہاتھ بیکار ہو گیا، آئندہ کے لیے لکھنے سے بھی کیا ہو گیا؟ وہ بیکار ہو گیا، لکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے نقد سزاؤں سے مل گئی۔ اب ابو طالب نے کیا کیا؟ ابو طالب جو بڑے تھے قبیلے کے، بنو ہاشم کے سردار تھے وہ، تو انہوں نے مجبور ہو کر کے اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی خاندان والے تھے سب کے ساتھ شیعاب ابی طالب میں جا کر کے رہنے لگے۔ ایسے میں بنو ہاشم، بنو مطلب، اس میں مومن بھی کافر بھی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مسلمانوں نے کیوں ساتھ دیا؟ دین کی نسبت سے کہ ہم دین والے، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے۔ کافروں نے کیا؟ نسبی اور کیا کہتے ہیں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کہ ہمارے خاندان والے، ہمارے خاندان ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے بھی بنو ہاشم میں سے، بنو مطلب میں سے ہیں۔ کافر اور مسلمان سب نے کیا کیا؟ ساتھ دیا۔ 3 سال تک شیعاب ابی طالب میں مسلمان محصور ہو کر کے رہ گئے۔ بولنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے، اور آج کے زمانے میں ذرا دیکھو نا مسلمان کس طرح سے تکلیف میں ہے۔ جو لوگ کاروبار کرتے نا ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، معلوم کتنا نقصان ہو رہا ہے ان کو۔
یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو کیا ہے؟ یا اللہ. بنو ہاشم میں سے ایک آدمی قریش کے ساتھ رہا، وہ رسول اللہ کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ نہیں رہا، وہ ہے ابو لہب. یہ بنو ہاشم میں سے تھا لیکن قریش کے ساتھ ملا رہا کہ نہیں میں تو ان کے ساتھ نہیں، قریش کے ساتھ رہا. ابو لہب بڑا کٹر دشمن تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا. 3 سال تک مسلسل تکلیفوں میں مصیبتوں میں مسلمانوں نے شیعہ ابی طالب میں دن گزارے. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے بھوک سے کبھی بچے بلبلاتے تھے، تڑپتے تھے، ان کی رونے کی آوازیں آتی تھی باہر تک. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سن سن کر کے خوش ہوتے تھے، ہمارا مزہ، اس طرح خوش ہوتے تھے. تب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں، کافر ہوتے بھی رحم دل ہوتے. آج بھی دیکھو نا، ہم کو ایک الحمدللہ ایک امید ہے کہ 100 میں 90% ہمارے برادران وطن ایسے ہیں جن کے سینے میں واقعتاً دل ہے، سل نہیں ہے. سل رہنے والے پتھر دل والے تھوڑے ہیں اور رحم دل والے بہت ہیں. اس لیے ہمیشہ ہمیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا، یہ جو ہم اخلاق ہے نا، ہمارے اخلاق اگر ہم اچھا دکھائیں گے نا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسے جو نرم دل رحم دل والے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہمارا کیا کرتے ہیں. چنانچہ اب دیکھو نا، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی ہوا تو مسلمانوں سے زیادہ آواز کون اٹھاتے ہیں؟ یہی برادران وطن اٹھاتے ہیں. اب دیکھو جب کرونا کا وہ مرحلہ آیا، اللہ حفاظت فرمائے، کتنے لوگ مر گئے اس میں، تو اس میں کیا ہوا؟ ان کے خود رشتہ دار سامنے نہیں آئے، قریب نہیں آئے ان کی عیادت کرنے، ان کے تعزیت کرنے اور ان کو دفن کرنے، جلانے وغیرہ. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا، اور جن کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے سب کو راشن بانٹا، کٹ بانٹے. مسلمانوں نے اس طرح سے بھید بھاؤ نہیں کیا، تعصب نہیں کیا کہ ہم صرف مسلمانوں کے سپورٹ رہے، غیر مسلموں کو ہم سپورٹ نہیں کیا، کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام. تو کیا ہوا؟ اس کا اثر کتنا بڑا اثر ہوا کہ غیر مسلموں نے اعتراف کیا کہ مسلمان کون ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے جہاں وہ ایمان اور اعمال پر عمل کرے، وہاں اپنے اخلاق سے جو نیگیٹو ہمارے بارے میں پھیلایا گیا ہے نا، پکچروں کے ذریعے سے، اخباروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ان سب کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ اخلاق. اپنے اخلاق سے ہم کیا کریں؟ بتائیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تم پکچر میں دیکھتے ہو، فلموں میں دیکھتے ہو، ہونے. تو ایسے میں کچھ رحم دل بھی تھے، ان کو ناگواز گزرا. یہ کیا کیسے پتھر دل ہو گئے یار، بچے بل بلا رہے، رو رہے، یہ لوگ ہنس رہے. کہا تم نے دیکھا نہیں منصور ابن اکرمہ جس نے معاہدہ لکھا، کیا ہوا اس کا ہاتھ؟ اسے سزا نہیں ملی. کیا تم کو بھی ابھی سزا ملنا ہے کیا؟ کیوں ایسا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے لکھا نا، تو اس کا ہاتھ چل رہا، ابھی آپ نے سنا نا. تو تم نے دیکھا نہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا ہوگا تم لوگوں کو؟ اس طرح رحم دل جو تھے وہ ان کو اس طرح سے تنبیہ کر رہے تھے. اب یہ جو شیعہ ابی طالب کا زمانہ چھایا، 3 سال تک جو رہے، اللہ 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 حفاظت، اللہ اللہ اللہ. ہمیں تو سننے میں بھی یہ ہو رہا ہے. وہ کہتے تاریخ لکھا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ خود، یہ عشر مبشرہ میں سے، یہ وہ زمانہ تھا کہ کیکر کے پتے کھا کر کے مسلمانوں نے زندگی گزارے. کیکر کا پتا، جھاڑ ایک ہے کیکر کا، اس کے پتے کھا کر کے مسلمانوں نے وہاں پر رہے. سعد بن ابی وقاص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایسا چل رہا تھا، چلتے چلتے میرے پیر کو، رات کا وقت تھا، ایک تر چیز لگی، تر چیز میں نے ایسا نکالا اور منہ میں ڈالا، نگل گیا. آج تک میرے کو پتا نہیں وہ کیا چیز ہے. بھوک کی وجہ سے، بھوک اتنی بڑھ گئی تھی کہ میرے پیر کو کچھ تر چیز لگ گئی. میں نے کیا کیا؟ اسے نکال کر کے منہ میں ڈالا، نگل گیا. آج تک میرے کو معلوم نہیں وہ کیا چیز میں منہ میں ڈالا. ایسی حالت. اور اپنے کو آپ کا بیان کرتے کہ میں اس طرح جا رہا تھا، جاتا جاتا دیکھا کہ اونٹ کا وہ جو سوکھا چمڑا ہوتا ہے وہ میرے کو مل گیا. میں وہ لیا اور اسے دھویا، دھو کر کے اس کو میں نے جلا کر کے اس کا سفوف بنایا، پاؤڈر بنایا. پاؤڈر بنا کر کے میں نے 3 دن تک پانی میں اسے گھول کر کے پیتا رہا. کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. نوبت یہاں تک پہنچی، روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی قافلہ اناج کا، غلے کا باہر سے آتا، مکہ اس زمانے میں ایسے نا، وہاں سے آتا، یہاں سے جاتا کچھ، تو وہاں سے باہر سے کوئی قافلہ آتا تاجروں
غلہ اناج وغیرہ آتا تو ابو لہب جا کر کے کہتا یہ جو شیاب ابی طالب میں جو لوگ بھی محصور ہیں ان کو ایک بھی دانہ نہیں دینے کا، ایک دانہ فروخت نہیں کرنے کا، اگر تمہیں واقعات ان کو بیچنے کا ہے تو جو قیمت ہے نا ایک دم اسے دگنا نہیں تگنا نہیں کئی گنا بڑھا کر کے ان کو دینا تاکہ وہ خرید نہ سکے۔ چنانچہ مسلمان خریدنے کے لیے جاتے تھے، اناج خریدنے کے لیے، جب دیکھتے مہنگائی اتنی کہ قیمت 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے تو واپس آ جاتے تھے، اس طرح خالی ہاتھ آ جاتے تھے۔ ادھر ایک تو مسلمان کو کھانے پینے کے لیے نہیں، ادھر بچے بھوک سے بلبلانا، تڑپنا، ان کا رونا۔ 3 سال تک مسلمان اس طرح سے زندگی گزارے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس میں رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، جو بھی ماننے والے مسلمان تھے وہ بھی ہیں، اور پھر نہیں ماننے والے مسلمان رشتہ داری کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ بھی اس میں ہے 3 سال تک۔ اب بعض لوگوں کا اس زمانے میں اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے جو بھی ہیں، اب دیکھو یہ گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، 2 مسلمان ہیں اور 6 غیر مسلم ہیں، نہیں سمجھے؟ تو یہ رشتہ ناتا ایک ہوتا ہے نا، رشتہ داری ایک ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آدمی کو کیا ہوتا ہے ایک دوسرے پر ہمدردی آ جاتی ہے۔ پتھر دل نہیں ہے تو پتھر دل ہے تو رشتہ ناتا کیا، اپنے فائدہ ویسے بچے کچھ گاڑتے تھے اسے کیا بولنے کا، پتھر دل ہے تو اسے اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو ایسے میں بعض لوگوں کا اپنے رشتہ داروں کو اس تکلیف کو دیکھ کر کے دل بہت دکھتا تھا، بہت دکھتا تھا، وہ تکلیف محسوس کرتے تھے، اور وہ پوشیدہ طور پر چھپا کر کے کیا کرتے تھے، آہستہ سے اناج، غلہ، کھانے پینے کی چیزیں اس گھاٹی میں بھیج دیتے جہاں مسلمان محصور تھے۔ ایسے میں ایک مرتبہ حکیم ابن حزام، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، تو اپنے پھوپھی حضرت خدیجہ کو کچھ غلہ اناج دینے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ، کہ غلام وہ اناج اس کا جو بوری وغیرہ ہوتا ہے نا، بوریا، وہ ساتھ میں لے کے جا رہے تھے دینے کے لیے اپنے پھوپھی کو۔ ابو جہل نے دیکھ لیا، ابو جہل دیکھ کر کے کہنے لگا کہ میں تمہارے کو دوسروں کے سامنے ابھی تمہارا پول کھولتا ہوں، تو تم کس طرح سے پوشیدہ طور پہ چھپا کر کے اپنے رشتہ داروں کو جا کر کے غلہ دے رہے ہو، میں تمہیں چھوڑ۔ ایسے میں ابو البختری بول کر کے ایک صاحب آئے، وہ بھی مسلمان نہیں تھے لیکن وہی نرم دل تھے، انہوں نے کہا یار وہ اپنے رشتہ دار کو، وہ اپنے پھوپھی کو کچھ کھانا وانا دینے کے لیے، کچھ سامان دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو تم کاہے کو مزاحمت کر رہے، تم کاہے کو اس کے آڑے آ رہے۔ ابو جہل کو غصہ آیا کہ تم اس کے سپورٹ میں بات کرتے، ادھر بات چیت ہوئی، بات میں ابو البختری کو آیا غصہ، لے اونٹ کی ایک ہڈی تھی، لے کر کے ابو جہل کو سر پر مارا تو اس کا سر ایک دم زخمی ہو گیا۔ اب ابو جہل کو جو مارا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شیاب ابی طالب میں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو ابو جہل کو اونٹ کی ہڈی کا جو چوٹ لگا نا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا، اس سے زیادہ تکلیف ہو گئی۔ ہوتا ہے نا کبھی کسی ہمارا اپنا کوئی دشمن ہم کو تکلیف میں دیکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، نہیں تو ہمارے کو کیا لگتا ہے بہت بڑا انسلٹ ہو گیا۔ وہ جو جسم کو لگتی ہے نا زخم لگتا ہے نا، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال اسے بہت تکلیف ہوئی، حضرت حمزہ دیکھ رہے تھے اس کا تماشا۔ خیر، انہی تکلیفوں اور مصیبتوں کی بنا پر بعض رحم دل انہوں نے اس عہد کو، اس معاہدے کو، ایگریمنٹ کو توڑنے کا ارادہ کیا کہ کسی بھی طرح اس کو توڑ دیا جائے۔ سب سے پہلے ہشام ابن عمر، ان کو یہ خیال پیدا ہوا، انہوں نے افسوس کیا کہ ہم کھائیں پیئیں، نکاح کریں، ہم عیش میں رہیں، اور ہمارے رشتہ دار ایک ایک دانے کو ترسے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارے، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا بھائی، ہم سے نہیں دے جا کرتا۔ تو رات ہوتی تو کیا کرتی ہے ہشام ابن عمر، ایک اونٹ میں غلہ اناج ڈال کر کے آہستہ سے شیاب ابی طالب کے اندر بھیج دیتے رات کے اندھیرے میں۔ اس طرح سے دیکھو نا، اللہ تعالیٰ مدد کر رہے تو کس کس کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے۔ ایک روز کیا کیا ہشام ابن عمر نے کہ کسی بھی کی طرح کیا کرنا ہے، یہ معاہدے کو توڑنا ہے۔ کب تک یہ کتنا قریب 3 سال تک۔ تو ایسے زمانے میں ہشام ابن عمر نے کیا کیا، سیدھا جا کر زہیر ابن امیہ کے پاس گئے۔ یہ زہیر ابن امیہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی کے بیٹے تھے،
عاتقہ بنت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کے بیٹے تھے زہیر ابن امیہ، ان کے پاس گئے، کہا اے زہیر کیا تم کو یہ بات پسند ہے کیا کہ تم کھاؤ، تم پیو، تم نکاح کرو، تم آرام سے رہو، اور تمہارے ماموں کیا کر رہے، ایک ایک دانے کو ترس رہے، وہ نکاح نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تم کو یہ بات پسند ہے کیا؟ نہیں میرے کو یہ بات پسند ہے۔ اچھا تمہاری جگہ اگر ابو جہل ہوتا، ابو جہل کا ماموں اگر اس طرح دانے کو ترستا تو ابو جہل کیا یہ معاہدے کو رہنے دیتا تھا کیا؟ یہ معاہدے کو کبھی کا توڑ دیتا وہ۔ تم کیا بولتے اس بارے میں؟ زہیر ابن امیہ نے کہا بات تو تمہاری صحیح، لیکن کیا کرتے، میں اکیلا ہوں نا، میں اکیلا ہوں، میرے جیسا اور دو تین ایسا ہم خیال ہوتے تو ہم سب مل کر کے کیا کر سکتے تھے، وہ معاہدے کو توڑتے۔ ہشام ابن عمر نے کہا ٹھیک ہے، یہ بول کر کے اور ایک صاحب کے پاس گئے ہم خیال بنانے کے لیے، دیکھو کیسا پلان، سیدھا اٹھے اور مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور ان سے بھی جا کر کے یہی کہا۔ مطعم نے بھی کہا کہ میرے کو بھی برابر لگتا ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن کیا کرتے، میں اکیلا ہوں نا، میرے جیسا اور کوئی ہم خیال ہوتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر پھر اور ایک صاحب کے پاس آئے، ابو البختری جس کا نام ابھی آپ نے سنا، ان کے پاس گئے، پھر اس کے بعد زمعہ بن اسود کے پاس گئے، سب کو اپنا ہم خیال بنائے۔ اس طرح کتنے آدمی ہو گئے؟ 5 آدمی ہو گئے، ہشام ابن عمر، زہیر ابن امیہ اور ابو البختری، مطعم اور پھر زمعہ بن اسود، یہ 5 آدمی اکٹھے ہو گئے اور اس معاہدے کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے کہ کسی بھی طرح وہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کل ہم سب جمع ہوں گے، مسجد حرام میں جائیں گے، جا کر کے ہم یہ بات رکھیں گے۔ زہیر نے کہا ابتدا میں کروں گا، بات شروع میں کروں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی، لوگ سب مسجد میں جمع ہوئے۔ مسجد بولے تو معلوم کعبہ کے اطراف جو مسجد ہے اس کو بولتے ہیں۔ آپ بولیں گے مشرک جمع مسجد میں کیا، پوری مسجد کو بت خانہ بنا دیے تھے، کعبۃ اللہ پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو سب جمع ہو گئے۔ زہیر اٹھے، کہا اے مکے والوں، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی، غیرت کی بات ہے، ہم کھائیں پیئیں عیش کریں اور نکاح کریں اور ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار دانے دانے کو ترسے، فاقے سے مرے۔ خدا کی قسم جب تک یہ معاہدہ جو لکھا گیا ہے، جب تک اس معاہدے کی کاپی کو میں پھاڑوں گا نہیں، توڑوں گا نہیں، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا وہ پھاڑا نہیں جا سکتا، وہ عہد خدا کا، وہ خدا کا معاہدہ ہے، وہ پھاڑا نہیں جا سکتا، ایسا کہا ابو جہل نے۔ ایسے میں زمعہ بن اسود نے کہا خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا۔ یہ 5 آدمی تھے نا، اس میں سے زمعہ بھی تھے، ضرور پھاڑا جائے، کیوں پھاڑا نہیں جائے گا؟ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا، معاہدہ لکھا گیا، اس وقت میں راضی نہیں تھا، میں اس معاہدے سے راضی نہیں ہوں، اس طرح اس نے کہا۔ ابو البختری نے پھر سپورٹ میں بات کہا کہ بالکل زمعہ جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے، ہم بھی راضی نہیں تھے، یہ دونوں سچ کہتے ہیں بول کر۔ ایک اور مطعم نے کہا، انہوں دونوں نے بہت صحیح کہا، میں بھی راضی نہیں تھا۔ ہشام بن عمر نے پھر کہا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہم اس سے راضی نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب ابو جہل نے محسوس کیا ہونا، اور رات میں لوگ سب مل کر کے پلان بنا کر کے آئے ہیں، نہیں تو ایک ساتھ سب اس طرح سے ہاں ملا رہے، ضرور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، پلان بنا کر کے یہ جمع ہو کر کے میرے ساتھ ایسی بات کر رہے ہیں۔ بات ایسی ہوئی رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے کہنے لگے، یعنی اپنے چچا سے، کہ چچا جان وہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے نا، اس میں صرف بسمک اللہم، اللہ کا نام بس ہے، باقی سارے حرفوں کو کیڑے نے چاٹ کر کے ختم کر دیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں ہے، ابھی صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اس طرح کہا اپنے چچا سے۔ اب ابو طالب تو پوری زندگی دیکھے تھے ہمارے نبی کی، کبھی ہمارے نبی نے جھوٹ نہیں بولا، اور جو بات آپ نے کہی وہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ابو طالب سیدھا آیا، ابو طالب سیدھا آئے، ہمارا نبی کے چاچا ہے، تو آئے، آ کر کے قریش سے آ کر کے کہنے لگے میرے بھتیجے نے یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی سب کا سب کیا ہو گیا، کیڑے نے کھا لیا ہے، ایک بھی باقی نہیں ہے، اور میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی بھی جھوٹ بات بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا۔
اور میں نے کبھی ان کی بات غلط ثابت ہوئے کبھی میں نے اس طرح سے محسوس نہیں کیا. اس لیے میں اب تمہارے ساتھ چیلنج کرتا ہوں, میں تمہارے ساتھ اب کیا اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ہوئی تو تم اس ظلم سے باز آؤ گے, اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ثابت ہوئی تو پھر میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں, تم قتل کر دو, کچھ بھی کر دو. سب نے بات سنی تو کہا بات صحیح ہے, انصاف کی بات ہے. ابو طالب نے انصاف کی بات کہی ہے, چلو اسی بات پر کیا کیا جائے, جا کر کے دیکھا جائے. سب جا کر کے دیکھا تو واقعی سوا اللہ کے نام کے باقی کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. وہ جو لکھا تھا نا وہ ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں, کچھ بھی باقی نہیں تھا. اب مجبور ہو کر انہوں نے کیا کرنا پڑا, معاہدے کو ختم کرنا پڑا. اس طرح 3 سال تک مسلمان, یہ معاہدہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کیا بھی کر سکتا تھا, 3 مہینے میں بھی ختم کر سکتا تھا, لیکن نہیں, مسلمانوں کی آزمائش ہوئی. کس طرح سے وہ ایمان پر ڈٹے رہتے یا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, اس طرح سے. بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا بھی ایک زمانہ آیا جس میں مسلمانوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کی سزا کاٹی, جس میں پتے کھانے پہ مجبور مسلمان, اور بچے بلبلاتے تھے, روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, لیکن یہ لوگ معاہدہ ختم نہیں کیے. بعض رحم دل تھے جو کسی بھی طرح چھوٹا موٹا مدد کرتے تھے. اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے. انشاءاللہ اس کا آپ کے سامنے آئندہ ہفتہ آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سیرت پڑھ کر کے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں آزمائش میں امتحانات سے اللہ سب سے پہلے تو بچائے. اگر کبھی اس طرح امتحان آزمائش آئے, اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے, اور ہر طرح کے کفر سے ارتداد سے اللہ ہماری بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.